بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ۔ یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے پڑھی ہے، اہل علم کے لیے اور جو علمی میدان میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایسے سب حضرات کے لیے دعوت فکر ہے، اور نہایت ہی اہم ترین بات اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اس قدر طاقت کو مجتمع کرو، اس کی تیاری کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو بھی تیار کرو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ایک تو کہا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اس سے پہلے کہا قوہ، جتنی قوت تم سے ہو سکتی ہے اتنی قوت کو جمع کرو، اس کی تیاری کرو۔ اور اسی قوت میں سے ایک بات آگے ذکر کر دی گئی وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ تخصیص بعد التعمیم ہے۔ پہلے اللہ نے عام لفظ استعمال کیا قوہ، پھر اس کے بعد وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ اسی کی ایک خاص شکل ہے۔ اسی خاص شکل کو چھوڑ کر جو اس کا عموم ہے اس کے لحاظ سے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ طاقت تم جمع کر سکتے ہو اس ساری طاقت کو جمع کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ طاقت ظاہری، باطنی، علمی، روحانی، مادی، ہر قسم کی طاقت اس سے مراد ہے۔ جو طاقت بھی اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے ضرورت کی ہے، ایسی تمام طاقتوں کو جمع کرنے کا اللہ نے اس کے اندر حکم دیا ہے۔ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسے کہ اس تعلیم و تعلم کے ذریعے بھی علمی پیرائے میں، دلیل کی روشنی میں اللہ کے اور ہمارے دشمنوں کو ہم مرعوب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر عملی طور پر تیاری کی بھی بات ہے۔ پھر عملی تیاری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی تیاری اور ایک روحانی تیاری، یہ دونوں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ یعنی جسمانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرو، اس کی طاقت کو مجتمع کرو، اس کے لیے تیار رہو، تیاری کرتے رہو۔
اور اس کے ساتھ باطنی قوت اور باطنی طاقت اور روحانی قوت اور روحانی طاقت کو بھی جمع کرتے رہو، اور اس کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہے ان وسائل کو بھی اختیار کرو۔ لہذا یہ سب کچھ کرنے پر آیت کا مفہوم مکمل ہوگا، اور اپنے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا علمی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اسباب کے اعتبار سے، مادی اسباب ہوں یا باطنی اسباب ہوں، اللہ سے تعلق کے اسباب ہوں، ان سارے ہی اسباب کو جمع کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرنے میں کامیاب ہو سکو۔ سمجھ میں آیا؟ مفہوم نہیں آیا؟ یہ اور ایک بار سمجھاؤں، آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم ترین بات اس کے اندر فرمائی ہے، اور قرآن کریم کا انداز ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اختصار کے ساتھ کلام کرتا ہے، اس سے کہ وہ تو متن ہے، اور متن کے اندر اختصار ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ تفصیلات تو احادیث کے اندر آتی ہیں، پھر حضرات فقہا کے کلام میں آتی ہیں، اور پھر جوں زمانہ آگے بڑھتا ہے، تقاضے سامنے آتے ہیں، تو اس سے آیت کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور وہ سب اس کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ رباط خیل جو یہاں اللہ نے کہا یہ اس زمانے کے لحاظ سے کہا ہے، لیکن اب رباط خیل میں کام نہیں چلے گا، اب تو میزائل کا زمانہ ہے، اب تو بموں کا زمانہ ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے آلات کا زمانہ ہے۔ تو اب یہاں مر رباط الخیل جو اللہ نے کہا اپنے اس زمانے کے لحاظ سے فرمایا، لیکن جب ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے غور کریں گے تو اپنے زمانے کے آلات اور اپنے زمانے کے وسائل اور اپنے زمانے کے طرق، اپنے زمانے کی تدابیر وہ اس کے اندر ہوگی۔ یہ مفتی صاحب کی کتاب آپ دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو یہ بات ملے گی، بہت پہلے میں نے مطالعہ کیا تھا تو وہاں پر یہ بات ہے، اس کا مختصر میں نے تذکرہ اشارتاً کیا۔ بہرحال میں اپنے مقصود کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آیت کا مفہوم تو میں نے واضح کر دیا، اور یہ میں نے جو عرض کیا علمی طور پر، عملی طور پر، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، اسباب کے اعتبار سے، مادی وسائل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان میں سے کسی میں بھی کمی رہ جاتی ہے تو کام نہیں چل سکتا، اس لیے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علمی میدان کے شہسوار ہو، اور جب کافروں کی طرف سے، اللہ کے دشمنوں کی طرف سے اسلام اور دین کے اوپر اعتراضات کیے جائیں، شبہات پیش کیے جائیں، لوگوں میں دین اسلام کو مشکوک بنانے کی کوششیں کی جائیں، تو وہاں پر ایک طبقہ علماء کا ایسا ہونا چاہیے جو انتہائی مضبوط ہو، علم کے اندر کمال رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، اور وہ ایسے لوگوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ اب دیکھو زمانہ ایسا ہے ہمارے سامنے، ہر دن اسلام پر اعتراض ہے، کہیں نبی پر اعتراض ہے، کہیں پر قرآن پر اعتراض ہے، کہیں کسی آیت پر اشکال ہے، کہیں سیرت النبی پر اشکال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اشکالات ہیں، اور یہ اب سے نہیں بہت پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے، اور آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے مستشرقین نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ مستشرق وہ لوگ ہیں جو علوم اسلامیہ سے دلچسپی رکھتے ہیں، مشرقی علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کا ریسرچ کرتے ہیں، اس کی تحقیقات کرتے ہیں، اور اس پر لکھتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی تحقیقات کو لاتے رہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سب کے سب غیر مسلم ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے۔ یہودی اور عیسائی لوگ اسلامی علوم کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور جہاں خود کیڑا ان کو نظر نہ آئے، کیڑا تو ہے نہیں اسلام میں، لیکن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب نکلتا ہی نہیں تو ایک بنا کے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جرثومہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے 300-400 سال پہلے سے کام شروع کیا اور اتنا مواد جمع کر دیا ہے، اللہ اکبر، آپ لوگ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اتنی کتابیں ہیں، تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر، اصول فقہ پر، اصول حدیث پر، سیرت النبی پر، اسلامی عقائد پر، علم الکلام پر، اسلامی تاریخ پر، کوئی شعبہ انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر شعبے میں انہوں نے اپنی تحقیقات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ حقیقت میں تحقیقات نہیں ہے، تحریفات ہیں۔ ان کا مقصد تھا اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ داخل کر کے چھوڑ دیا۔ اب جو لوگ پڑھتے ہیں ان کتابوں کو، وہ اسلام کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سارے اسلام چھوڑ دیتے ہیں، یا نہیں تو جو ہے اپنے دل میں شکوک و شبہات کے کیڑے رکھتے ہوئے زندگی یوں ہی گزارتے ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ جو اس زمانے میں انہوں نے شروع کر کے پھیلا دیا، اتنا پھیلا ہوا ہے، کوئی زبان ایسی نہیں جس میں ان کی کتابیں نہ ہوں۔ عربی میں بھرپور کتابیں موجود ہیں، انگریزی تو انہوں نے خود اپنی زبان اسی کو رکھا ہے، اس کے اندر وہ پھیلاتے ہیں، انگریزی داں طبقہ اس کو پڑھتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ تو ایسا زمانہ ہے، تو اب یہاں ہمارے پاس کیسا زبردست علم ہونا چاہیے۔ قرآن پر اعتراض ہو تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہو، سیرت النبی پر اعتراض ہو تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہو، فقہ اسلامی پر اعتراض ہو تو ہمارے پاس جواب موجود ہو، تاریخ اسلام پر اعتراض ہو تو ہمارے پاس جواب موجود ہو، تفسیر پر اعتراض ہو تو ہمارے پاس جواب موجود ہو۔ اتنا زبردست علم اپنے پاس رکھنے کی اس زمانے میں ضرورت ہے، ہر زمانے میں تھی اور آج کے زمانے میں تو اور زیادہ آشکارا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جو علم کہ آپ کو اس نہج پہ پہنچا دے، جو علم آپ کو آپ کی محنت اور آپ کا یہاں پر رہنا اور پڑھنا آپ کو اس قابل بنا دے کہ جب آپ کا سابقہ ایسے لوگوں سے ہو تو آپ ڈنکے کی چوٹ کھڑے ہو کر ان سارے اشکالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، غور و فکر کرو، سوچو سمجھو کہ ہم مدرسوں میں آئے ہیں اور ہم ہی کو کل علامہ کہا جائے گا، ہم ہی لوگوں کو عالم کہا جائے گا، دین کا رہبر کہا جائے گا، قائد ملت کہا جائے گا۔ ہم ہی لوگوں کو کل کے زمانے والے جب ہم پڑھ لکھ کر باہر نکل کے جائیں گے، امام کہیں گے، خطیب کہیں گے، مقرر کہیں گے، داعی اسلام کہیں گے، واعظ اسلام کہیں گے، انہی القاب کے ساتھ ہم کو لوگ یاد کیا کریں گے۔ لیکن اس زمانے میں اگر ہم اس قابل نہ ہو اور ہمارے پاس ایسا علم موجود نہ ہو جس علم کی روشنی میں ہم ایسے تمام کے تمام اشکالات کا، شبہات کا اور ایسے فتنوں کا جواب دینے کی اہلیت نہ رکھتے ہو تو بھائی کیا پڑھا ہم نے؟ پھر تو کیا پڑھا جب اس قابل ہی نہ بنے کہ ہم کسی اعتراض کا بھرپور جواب، اور جواب بھی علمی ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان لوگوں سے مجادلہ کرو، یہودیوں سے، نصارہ سے اور دوسری قوموں سے، دوسرے مذہب کے لوگوں سے جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان سے مجادلہ کرو، لیکن اللہ نے کہا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے پر، گالی دے کر نہیں کہ آپ کسی کو گالی دے دیں، تیش میں آ جائیں، اول فول بکنے لگے، اس سے تو اور زیادہ اسلام کی حیثیت گھٹ جائے گی۔ وہاں تو آپ کو علمی پیرائے میں صبر و تحمل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، دلیلوں کی روشنی میں آپ کو کلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی
کہتے ہیں کہ علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے قرآن کریم کی ایک آیت پر بلاغت کے اعتبار سے اعتراض کیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ قرآن میں ایسی آیات بھی موجود ہیں جو بلاغت کے اعلیٰ معیار سے گھٹی ہوئی ہیں، حالانکہ اللہ کا کلام ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے اور فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس جیسا کلام نہیں بنا سکتی۔ اللہ نے چیلنج کیا تھا، فاتو بسورۃ من مثلہ، پہلے تو کہا تھا فاتو بعشر سور من مثلہ، قرآن کے جیسی 10 صورتیں بناؤ اگر تمہارے میں دم ہے۔ پھر اللہ نے کہا 10 صورتیں بنانا تو کیا بات، کہاں تمہاری مجال۔ اب دعویٰ ہے، چیلنج ہے، 1 صورت بناؤ، لیکن کوئی نہیں بنا سکا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن امام رازی کے زمانے میں ایک شخص نے جو عیسائی تھا دعویٰ کیا، اس نے کہا قرآن میں ایسی آیات بھی موجود ہیں جو بلاغت کے معیار سے گھٹی ہوئی ہیں۔ امام رازی نے اسے چیلنج دیا اور کہا کہ وہ میرے سامنے آئے، جو اعتراض ہے اس کو میرے سامنے پیش کرے، میں اس کا جواب دوں۔ چنانچہ ایک بیٹھک ہوئی، مجلس ہوئی، اور اس کے اندر وہ آیا اور امام رازی اور پھر مسلمان بڑے بڑے علماء اس زمانے کے مشائخ سب کے سب جمع ہوئے، اور اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پر اشکال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ کون سے پارے کی آیت ہے؟ 23ویں۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ صافات کی آیت، اس کے اندر یہ آیت ہے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت الیاس کی زبان سے اپنے ان کے امتیوں سے کہا تھا، کیا تم بت کو پکارتے ہو، بت کی عبادت کرتے ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اور احسن الخالقین کو یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کو چھوڑ دیا، بتوں کو پکار رہے۔ جو خدا تم کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، ساری خوبیوں کا، کمالات کا جامع، اس کو چھوڑ دیا اور پوجا کر رہے ہیں بت کی، جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک۔ تو یہ آیت اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اس نے اعتراض کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس آیت میں اتدعون کے بعد وتذرون آ رہا ہے، وہاں تذرون کے بجائے تدعون ہوتا تو بلاغت کے اعلیٰ معیار پر یہ کلام پہنچ جاتا، اور آیت یوں ہونی چاہیے تھی اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین، اور تدعون کے وہی معنی ہیں جو تذرون کے معنی ہیں، چھوڑنا، ودا سے۔ اب آیت کا وہی مفہوم رہے گا، کیا تم بتوں کو پکارتے ہو، وتدعون احسن الخالقین، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہاں تدعون آتا تو بلاغت کے اعلیٰ معیار پر یہ آیت پہنچ جاتی، اور چونکہ تدعون کی جگہ تذرون آیا ہے اس لیے وہ معیار اس کا باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اب مجھے یہاں تھوڑا سمجھانا پڑے گا، اب آپ تو سمجھیں گے نہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ تو سمجھیں گے، لیکن جتنے بیٹھے ہیں وہ تو سمجھیں گے نہیں۔ اسے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ فن بلاغت میں ایک چیز ہوتی ہے
اس کو کہتے ہیں صنعت تشابہ، صنعت تشابہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک جیسا ہو لیکن معنی میں بڑا فرق ہو۔ ایسا کلام لایا جائے، ایک لفظ لا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور لفظ لا رہے ہیں، دیکھنے میں صورت میں دونوں یکساں ہیں لیکن معنی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ایسا لفظ لایا جائے تو یہ صنعت تشابہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کلام کا معیار بلاغت بلند ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر اوپر ہے اتدعون، ہے نا، تدعون ہے، اس کے بعد تذرون آ رہا ہے، تذرون کی جگہ تدعون ہوتا، دونوں میں لفظی طور پر یکسانیت پیدا ہو جاتی۔ اتدعون بالو وتدعون، یہاں تدعون یا تدعون ہوتا، دونوں میں ایک لفظ یکساں ہوتے لیکن معنی میں فرق ہوتا۔ تدعون کے معنی ہیں پکارنا، بلانا یا عبادت کرنا، اور تدعون کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ لفظ ایک جیسا لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا اور اس کی وجہ سے معیار بلاغت بڑھ جاتا۔ لیکن یہاں اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے تو تمہارے کلام کا معیار گھٹ گیا۔ اب دیکھو بھائی زبردست اشکال ہے نا؟ اگر آپ سے اشکال کر دے کوئی، کیا کریں گے آپ؟ بغلیں جھانکیں گے، ہے نا، بغلیں جھانکیں گے، جواب نہیں بن پڑے گا۔ امام راضی تھے جو یہ سارے علوم سارے فنون پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا اور فی البدیہہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے کہنے کے مطابق اگر یہاں تدعون لایا جاتا، تذرون نہ لایا جاتا، تو لفظی طور پر تو یہ بات پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ جو بتانا چاہتے ہیں کلام کے اندر وہ بات پورے طور پر حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے کہ تدعون کے معنی بھی چھوڑنا، تذرون کے معنی بھی چھوڑنا، لیکن چھوڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک جان بوجھ کر چھوڑنا، ایک انجانے میں چھوڑ دینا۔ تدعون کے معنی آتے ہیں مطلق چھوڑ دینا اور تذرون کے معنی آتے ہیں جانتے ہوئے بھی چھوڑ دینا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بتوں کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین اللہ کو جانتے بوجھتے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ جانتے بوجھتے چھوڑنے کا معنی تو تذرون کے اندر ہی ملے گا، تدعون کے اندر نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے تذرون کا لفظ استعمال کیا، تدعون کا استعمال نہیں فرمایا۔ اگر وہ لفظ استعمال کرتے تو معیار بلاغت گھٹ جاتا اور اللہ کا مقصد پورا نہ ہو۔ اس کی بات فیل ہو گئی۔ ایسے ہی کچھ اور اشکالات کیا ہوگا، علامہ نے اس کے جوابات دے دیے۔ میں اس مثال سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس زمانے میں جیسے بھی اشکالات پیش آئیں، اللہ پر، رسول پر، دین پر، اسلام پر، قرآن پر، دین کے احکامات پر، سب کے جوابات ہم کو تیار کرنا چاہیے۔ اس لیے ان فنون کو، علوم کو پوری بصیرت کے ساتھ میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل ہوگا جس کو اللہ کہتے ہیں وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت مضبوط طور پر تم جمع کر سکتے ہو اس کو تیار کرو، اس کو جمع کرو، اپنے سینے میں، ظاہر میں، باطن میں، سب میں جمع کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو پڑھنے میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جیسے کہ میں نے کہا اشکالات، جوابات، فتنے، اور عجیب عجیب طرح کے فتنے آ رہے ہیں، اور ان فتنوں کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر ان سارے اعتراضات کا اور ان فتنوں کا سد باب نہ کریں تو پھر ہمارا کام ہی کیا رہے گا؟ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے زندگی کریں گے۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کو تیار کیا گیا تھا، تم کو پڑھایا گیا تھا، تم نے کیا خدمت انجام دی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس لیے آپ کو متوجہ کیا میں نے
کہ آپ کے اس علمی میدان میں آگے بڑھنے کو آپ کچھ معمولی نہ سمجھیں، بلکہ آپ تو بہت ہی اہم ترین کام کے لیے یہاں جمع کیے گئے ہیں۔ فقہ پڑھنے والے ہوں، عربی زبان پڑھنے والے ہوں، بلاغت پڑھنے والے ہوں، اسی طرح اور علوم و فنون پڑھنے والے ہوں، تفسیر اور حدیث پڑھنے والے ہوں، ان سب کو پوری ہی محنت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اور بڑی دقت کے ساتھ، عرق ریزی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ حقیقت کے اعتبار سے علوم ہمارے سینے میں جمع ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھانے کی۔ آج ایک بات میں نے سمجھائی آیت کی روشنی میں کہ اپنے علم کو کامل طور پر حاصل کریں اور پوری مہارت کے ساتھ حاصل کریں۔ اسی لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کے دشمن کھلے بندوں پھر رہے ہیں، اللہ کے دشمن کھلے بندوں پھر رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں یہ واٹس ایپ آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، مختلف اور ایسے اسباب پیدا ہو گئے، ان کے ذریعے سے جتنے فتنے ہیں وہ سب کے سب کام لے رہے ہیں۔ ہر فتنہ اس میں ملے گا آپ کو، اور ان فتنوں سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا تدارک کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کامل و مکمل نہیں بنایا تو کل آپ کہیں گے افسوس میری زندگی بیکار۔ اس لیے آپ کے یہاں سے جانے سے پہلے آپ اس وقت کو جو ہے محنت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ کام میں لگا لیں، جتنا ہو سکتا ہے اس قدر لگا لیں۔ سمجھ میں آیا تو سمجھ جائے، نہیں سمجھ میں آیا تو رجوع کریں، اساتذہ کے پاس بار بار جائیں یہاں تک کہ اساتذہ پریشان ہو جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ لفظ میں قصدن بول رہا ہوں، اساتذہ پریشان ہو جائے، ارے یہ کیسے طالب علم ہیں، چھوڑتے ہی نہیں مجھے، نہ کھانے چھوڑتے ہیں نہ پینے چھوڑتے ہیں۔ لیکن اب تو آپ لوگوں نے اساتذہ کو اتنا فارغ کر دیا ہے، وہ سوچتے ہیں بیٹھ کے کوئی آیا تو ہم بتائیں، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں۔ کتنا الٹا ہو گیا۔ ارے بھائی ایسا پڑھو اور جو ہے بار بار رجوع کرو، اساتذہ پریشان ہو جائیں۔ آپ نے تو ان کو پریشان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کو دعوت پریشانی دے رہا ہوں، میں آپ کو دعوت پریشانی دے رہا ہوں، ان کو پریشان کرو آپ لوگ، اس سے بڑی اچھائی ہوگی، خوشی ہوگی۔ یہ سلسلہ اس طرح حاصل ہوتا ہے، تب جا کر ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب، بہت بڑے بڑے ماہرین علوم و فنون، محدثین، مفسرین، فقہا، یہ سب پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ ایک بات آج ہوئی، باقی انشاءاللہ پھر عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔